بھائیو سورہ سبا جو آج ہم نے مکمل کی، اس کی آیت نمبر 50، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یاد رکھنا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ میرا جو کانفیڈنس اور پیشن ہے یہ ایویں نہیں ہے، بلکہ اس وحی کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے. میں اس وحی کی بنیاد کے اوپر حق پہ ہونے کا دعوے دار ہوں، اس قرآن کی بنیاد کے اوپر. میں اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس وحی کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں حق کے اوپر ہوں، اس وحی کی بنیاد کے اوپر. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے. اسی کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر ایک بڑی زبردست آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108. قل ہذہ سبیلی، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں علی وجہ بصیرت، پورے کانفیڈنس کے ساتھ. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ میں صحیح ہوں. اس معاملے میں کوئی شک نہیں کر رہا کہ کہیں مجھے غلطی تو نہیں لگی، نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی اور میرے ماننے والے بھی اندھے مقلد نہیں ہیں، بلکہ پورے دلائل کے ساتھ اس حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پاک تو اللہ ہی ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں، پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، اسی نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بھائیو انہی دو آیات، سورہ سبا آیت نمبر 50 اور سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی روشنی میں بھی جب کتاب و سنت سے دلائل لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پورے پیشن اور اعتماد کے ساتھ. اکثر لوگ جو لوگ بات ماننے والے نہیں، اکثریت تو الحمدللہ قبول کر رہی ہے ہماری دعوت، یعنی جو نہ ماننے والوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایکسکیوز یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو اتنے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. اگر میرے بھائیوں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو واقعی آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہوگا اور میں اس کو قبول کر کے فوراً رجوع کر لوں گا. لیکن میں اسی حضرت کے ساتھ ہی دنیا سے جا رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نکالتے نہیں آپ. اگر میں کتاب اللہ اور سنت، بخاری اور مسلم سے کوئی احادیث پیش کر کے پورے پیشن سے بتاتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ کانفیڈنس میرا وحی کے اندر ہے جو نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. اے نبی فرما دیجئے اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں تو وحی کی بنیاد پر، اور میں بھی نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے ان پر جو وحی نازل ہوئی، جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہم کتاب و سنت میں اگر کانفیڈنس رکھتے ہیں اور ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اس حوالے سے، تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میں کیوں لولی لنگڑی دعوت پیش کروں کہ ہو سکتا ہے آیت ٹھیک ہی ہوئے تو ہو سکتا ہے بزرگ ٹھیک ہو، کیوں بھائی؟ مجھے اعتماد ہے کہ قرآن حق ہے، بخاری مسلم حق ہے، پورے پیشن کے ساتھ بیان کروں گا، یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے، اپنی رائے نہیں ہے، یہ وحی کا بیان کرنا ہے. اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم کسی سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں، جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفی 179 ہجری کا قول ہے، جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کے سارے محدثین نے، فقہاء نے نقل کیا ہے کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کی ہر بات مقبول ہے، کوئی بات مردود نہیں ہے. ان کے علاوہ کوئی شخص روئے ارض پہ نہیں ہے کہ جس کی ہر بات ہی مقبول ہو، کیونکہ قرآن پیچھے کھڑا ہے گارنٹی میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے.
یہ صرف نبی کے لیے گارنٹی ہے اور کسی غیر نبی کے لیے گارنٹی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی محدث ہو، مفسر ہو، یہ گارنٹی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اختلاف رائے پھر ہو سکتا ہے۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک کال میں اکثر پیش کرتا ہوں، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے اور میرے کئی لیکچرز اس اختلاف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، لیکن میں حق بات تو ہر بندے کی کوٹ، میں تو انگریزوں کی باتیں بھی کوٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو غامدی صاحب تو پھر بھی کلمہ کو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کئی معاملات میں کئی علماء سے بہتر ہیں، کئی معاملات ان کے بہت خراب ہیں، میں وہ ریکارڈنگ میں بھی لے آتا ہوں، آپ جا کے لکھ دیں کہ جاوید احمد غامدی ان دا سائٹ آف انجینئر محمد علی مرزا، تو لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ چکے ہیں، کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بال غامدی صاحب کا ایک جملہ بہت زبردست ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جب آپ علم کے میدان میں اترے ہیں تو پھر آپ جذبات کو باہر رکھ کے آئیں گے، آپ کو پھر علمی دلیل دیکھنی ہوگی، یہ نہیں کہیں گے یار وہ اتنے بڑے بزرگ کو غلطی کیسے لگ گئی، آپ ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہے لیکن وہ بزرگ پھر یہ کیوں کہہ گئے، یہ نہیں پھر آپ بات کریں گے، پھر آپ قرآن کو وہی کوئی حق پہ مانیں گے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر ہم ہدایت میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس وحی کی بنیاد پر جو کتاب و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ تو 20 فروری 2017 کو، یعنی آج 31 دسمبر 2017 ہے، آخری دن ہے 2017 کا، اسی سال کے شروع میں 20 فروری 2017 کو جاوید احمد غامدی صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ملاقات کے لیے میری بڑے عرصے سے خواہش تھی ان سے، پھر انہوں نے بلوا لیا، میری ان کے ساتھ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر لاہور میں۔ تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ آپ کا جملہ بڑا پسند ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھی اس کے اوپر ایک تضمین کہی ہے، اسی جملے کو میں نے وہ جیسے ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہوتا ہے نا اینڈ وائس ورسا، اس کا الٹ بھی درست ہے، تو اس کا وائس ورسا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو علمی باتیں کرتے رہو، کہتے ہیں جی علموں بس کریو یار، ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ غامدی صاحب بڑے مسکرائے اور بڑے محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا جی یہ انڈیا پاکستان کے اوپر یہ ہے مسئلہ اور بنگلہ دیش کے اندر کہ یہاں لوگوں کی سوچ ایسی بنا دی ہے کہ علم اس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جناب کہیں گے علموں بس کریو یار، اسی تو نچ کے مرشد بنانا ہے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے آتے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، لیکن ان کو قرآن پڑھے گا تو انہیں پتہ لگے گا نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی تو مت مار دی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو جذبات کے اس عجیب و غریب میدان میں سب کانٹیننٹ کے علم کی رتی برابر حیثیت نہیں، لیکن الحمدللہ لوگ حق بات بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو لوگ قبول کر رہے ہیں، ہم بالکل نا امید نہیں ہیں، یہ دعوت بلند کی تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچائی ہے، اور اردو زبان میں الحمدللہ مطلب میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں کوئی کمائی نہیں کر رہا، ورنہ ہم اپنا چینل مونیٹائز کریں، ہماری تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ مہینے کی انکم بنتی ہے گھر بیٹھے ہوئے، اگر اسے مونیٹائز کرنا شروع کر دیں یوٹیوب کے اوپر، نہیں کر رہے ہیں، اور میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے لیکچرز کو مونیٹائز کریں، میں بار بار لوگوں کو منع کر رہا ہوں، مطلب یہ میری بدنامی کا سبب نہ بنے، اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے یہ حرکتیں مت کریں، میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں، اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی کاٹ چھاٹ کے نہیں پوری بات، لیکن مونیٹائز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات پہنچ رہی ہے، اور حق کی آواز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ اگر سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات لوگوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج اردو زبان کے اندر اتنی بڑی ویورشپ کسی کی نہیں، ہماری یعنی پر منتھ 1.5 سے 2 لاکھ جو آپ سمجھ لیں ویورشپ ہے روزانہ کے اعتبار سے، یعنی مہینے میں 40-50 لاکھ لوگ، روزانہ کی 1.5 سے 2 لاکھ ویورشپ ہے 24 گھنٹے کے اندر، بعض کا 3-3 4-4 لاکھ ویورشپ آتی ہے، اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر پورا انالیسس اس کا آ جاتا ہے، ایک دن میں 2 سے 3 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو، ایک چینل کو جو شارٹ کلپس والا انجینئر محمد علی مرزا، اور باقی لوگوں نے جو کیے ہیں آپ دیکھ لیں، بلکہ اس وقت تو جس نے بھی کوئی کمائی کرنی ہوتی ہے وہ میرے ہی کلپ چڑھا دیتا ہے، باقی لوگ تو تقریباً آپ دیکھیں، میں فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو سچائی کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ پہنچ رہی ہے،
لہذا پریشان نہ ہو اور ہمت نہ ہاریں، اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 50 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ علماء دین کو بھی اپنے عقائد میں پورا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، پورے پیشن کے ساتھ وہ بات کریں اور ان کا اعتماد ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہے، اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو دعوت و تبلیغ کا کام بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ تو آپ کی بات قبول ہی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے، بلی کو آپ غائب نہیں کر سکتے، اور اے جی نے یہ بات سنو ہی نہ، او ایتے کافران دے اعتراض نے جی، او چھوڑ دو جی، اس طرح کرنے سے اب کام نہیں چلے گا۔ پبلک آپ سے صحیح بات سننے کے لیے بےتاب ہے، ان کو صحیح بات بتائیں، ادروائز پہلے ہی لوگ علماء دین سے متنفر ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے۔ چنانچہ الیاس قادری صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا یوٹیوب کے اوپر، بڑے عرصے سے وہ چل رہا تھا، واٹس ایپ پہ بھی چل رہا ہے، کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ بات کی، اور میں خود بھی الیاس قادری صاحب کی اس حوالے سے عزت کرتا ہوں کہ میرا ظاہر ہے پورا ایک لڑک پن سے لے کے جوانی تک دعوت اسلامی میں گزری ہے، 10-11 سال تک سبز پگڑی بھی باندھتا رہا، اور میرا یعنی 31 سال تک جو بریلویت کا دور ہے اس میں ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ الیاس قادری صاحب کے ساتھ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، بالکل اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا 1999 میں کراچی میں۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ لرن کیا ہے اخلاقیات کے حوالے سے اور اسی طریقے سے اپنے معاملات درست کرنے کے اعتبار سے، لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بد مذہب کا کوئی کلپ آئے، بد مذہب عالم دین کا، یعنی وہ بد مذہب سے مراد ہوتا ہے اپنے علاوہ سارے فرقے کے لوگ، تو اس کو آگے بڑھانا، لوگوں تک پہنچانا یہ حرام ہے۔ بلکہ ایک ویڈیو میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کان بہرے ہیں، میری آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے اور دیکھنے سے جو میرے بزرگوں کے خلاف ہو۔ میں اس پہ وہی کہوں گا جو قرآن حکیم نے کہا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ حق کی طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ قرآن حکیم میں اس طریقے سے، اور یہ صرف الیاس قادری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، باقیوں کا بھی یہ ایشو ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع علماء، وہ سب اپنی پبلک گیدرنگ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے تاکہ وہ انہی کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس قسم کے حربے لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں، اور دوسرے علماء کے بارے میں ایسی ایسی ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی ادبی گالیاں۔ میں 10 گالیاں آپ کو بتاتا ہوں جو وہ عموماً دیتے ہیں، ادبی گالیاں۔ نمبر 1 بد مذہب ہے یہ مخالفین کے لیے، نمبر 2 بد عقیدہ، نمبر 3 وہابی، نمبر 4 بدعتی، نمبر 5 مشرک، نمبر 6 گستاخ، نمبر 7 نجدی، نمبر 8 خارجی، نمبر 9 شیطان، اور نمبر 10 بد عقیدہ اور غیر مقلد گمراہ۔ یہ تو ادبی گالیاں تھیں، اور اگر آپ نے غیر ادبی اور غیر اخلاقی گالیاں سننی ہو تو شیخ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ، ظاہر یوٹیوب سے ہم اب علم حاصل کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی حق باتوں کو سلامت رکھے اور باطل کو ختم فرمائے۔ آپ اس کے اوپر جا کے ذرا علماء کی جو اگر آپ نے ننگی گالیاں سننی ہے نا، تو کوئی بازاری لوگ بھی اتنی موٹی اور بھاری گالیاں ان کے دماغ میں بھی نہیں کبھی آئیں گی جو وہ نکالتے ہیں، تو وہ میں نکالنا نہیں چاہتا، وہ آپ خود جا کے دیکھ لیں کتنی کتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں، تو وہ اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں، میں ان سے عرض کروں گا، کیا آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں جو آپ گالی گلوچ کے اوپر اور گمراہ ڈکلیئر کرنے کے اوپر دوسرے مکاتب فکر اور ان کے علماء پر اتر آتے ہیں؟ یا آپ کو اپنے فرقے کے بچانے کا کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے، یا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ تو یہ سارے مکاتب فکر کے لوگ نا جواب میں آپ کو صرف ایک ہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں، جس واقعے کا میں کئی دفعہ بھی بیان کر چکا ہوں، اور بعض اوقات میں نے وہ کیجول گفتگو میں بیان کیا ہے، تو ہر ایک نے اس کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نہ اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان کی مہربانی ہے، دیکھیں اس شر میں سے بھی خیر نکلا ہے، ورنہ یہ پورا لیکچر ہی نہیں تھا ریکارڈ ہونا۔ وہ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفی 110 ہجری کا ایک واقعہ ہے، وہ سارے کوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے، اور اب میری مجبوری ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں اور HD کیمرے میں اس واقعے کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی، جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور امام دارمی جو ہے یہ امام مسلم کے، امام نسائی کے، امام ترمذی کے استاد ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے ایک مجموعہ سنن دارمی کے نام سے جمع فرمایا ہے۔ امام محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی المتوفی 255 ہجری، یہ بریلویوں کا ترجمہ جو شبیر بدرس کا ہے سنن دارمی کا، یہ ذرا ان کو جی HD کیمرے میں دکھائیں۔ یہ سنن دارمی میرے ہاتھوں میں ہے،
اس سے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو وہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعی کا واقعہ پڑھ کر سناؤں گا، پھر اس کا میں کریٹیکل انالیسس بھی انشاءاللہ تعالی کروں گا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے۔ یہ جو شبیب بردرز کی جو پرنٹنگ ہے اس کے اندر اس کا نمبر 412 ہے، جو پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ کے اوپر اور عموماً موجود ہے اس میں اس کا نمبر 411 ہے، اس میں 412 ہے، اس میں 411 ہے، اور مکتبۃ شاملہ میں جو سلیم حسین اسد صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے وہ 397 نمبر ہے سنن دارمی کا نمبر۔ میں یہ سارے نمبر اس لیے بتا رہا ہوں، بعد میں پھر کہتے ہیں لبے ہی نہیں۔ بہرحال یہ دارمی کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، یہ جناب ان کو ذرا کور کر دیجئے جی ایچ ڈی کیمرے میں، تاکہ کسی کو اگر بعد میں پرنٹ آؤٹ بھی لینا ہے نا تو وہ ادھر سے لے لے۔ یہ ریڈ لائن میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، سنن دارمی کے مقدمے میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 نمبر ہے جو پی ڈی ایف اویلیبل ہے، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق 397، اور یہ جو بریلویوں کا ترجمہ میرے ہاتھ میں اس میں 412 نمبر ہے اس واقعے کا جو آپ یہ اس کیمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اسما بن عبید بیان کرتے ہیں کہ دو بد مذہب شخص، اب جب یہ بریلوی ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں بد مذہب کی ہے۔ اچھا اہل حدیث جب ترجمہ کریں گے آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کہہ دیں گے دو بدتی، ٹھیک ہے نا، وہ چونکہ اپنے اپنے لفظ ملے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بتانا ہے یہ بدتی کا لفظ کبھی بریلوی علماء استعمال نہیں کریں گے، وہ بد مذہب ہی یوز کریں گے مخالفین کے لیے، اپنے اپنے الفاظ ملے ہوئے ہیں۔ تو سامنے پتہ ہے نا اللہ دے بندے ہو دائیں گل تو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے۔ دو بد مذہب شخص ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اے ابو بکر، ان کی کنیت تھی، ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ ابن سیرین نے جواب دیا نہیں۔ وہ دونوں بولے پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت ہی پڑھ دیتے ہیں۔ ابن سیرین نے کہا نہیں، تم دونوں اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ کے اخلاقیات کوئی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا۔ اچھا جی، تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا، جب وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو بکر، محمد ابن سیرین، اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ پبلک تو ذرا سلیم الفطرت ہوتی ہے، ان کو لگا یار کو کام گڑبڑ ہی ہوا ہے، وہ آیت ہی سنانے آیا تھا۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ بعد میں میرے دل میں پختہ ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں آیت سنتا ہی نہیں، اس کا حال یہ ہے۔ حالانکہ حال یہ ہونا چاہیے تھا میں آیت سن کے ان کی جعلی تفسیر سن کے ان کو صحیح تفسیر سمجھاتا، ٹھیک ہے، الٹا مجھے شک پڑ گیا، میرا ایمان نہ اسٹیک پہ لگ جائے۔ اب میں اس واقعے کا انالیسس کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس حوالے سے جن یعنی بعض سلفیوں نے اور بعض بریلوی حضرات نے بھی میرے اوپر بڑا تان کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں بالکل حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں اس حوالے سے کسی کا یعنی وہ لحاظ نہیں کرتا، میری پوری گفتگو کو کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھیں کہ بات کیا بیان ہو رہی ہے۔ اب میں اس واقعے کا ذرا انالیسس کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابو بکر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفی 110 ہجری یہ اہل سنت کے اور اہل حدیث محدثین کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی بہت قدر کرتا ہوں تابعین میں سے۔ نمبر 1 امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 125 ہجری، جو بخاری اور مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں، ان سے بڑا کوئی تابعین میں محدث نہیں ہے۔ نمبر 2 حسن بصری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 110 ہجری یعنی 110 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور تیسرے نمبر پہ امام ابو بکر محمد ابن سیرین المتوفی 110 ہجری، یہ بھی 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ تینوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری ان کے استاد ہیں، ابن شہاب زہری بھی، حسن بصری بھی، اور محمد ابن سیرین بھی رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب بھائیو جو واقعہ میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا اور پڑھ کے سنایا، اس کا میں کریٹیکل انالیسس ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو مجھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی اس غیر علمی اپروچ کے ساتھ سخت اختلاف ہے، کیونکہ اگر یہی منطق مان لی جائے اور میں کسی قادیانیوں کی مجلس میں جا کے قادیانیوں سے یہ کہوں کہ میں آپ کو ایک آیت ایسی سناتا ہوں جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ باطل ہے،
یا میں کوئی بخاری اور مسلم سے حدیث پیش کرتا ہوں ختم نبوت کے صحیح فہم کے اوپر، اور آگے سے قادیانی مجھے ابن سیرین کا یہ واقعہ سنا دیں کہ چونکہ آپ تو بد عقیدہ بد مذہب ہے اس لیے ہم آپ سے نہ آیت سنیں گے نہ حدیث سنیں گے، تو وہ قادیانی کو کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ بتائیں۔ تو یہ پھر اپروچ سارے رکھیں گے، اور یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے، ساروں نے اس قسم کی اپروچ رکھی ہوئی ہے۔ یا وہ کہنا شروع کر دے کہ جی دیکھیں جی آپ کی اگر ہم نے بیان کردہ کوئی آیت یا حدیث کی ایسی تفسیر سن لی اور ہمارے دل میں غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے کوئی غلط بات آ گئی تو کہیں ہمارا ایمان ہی نہ خطرے میں پڑ جائے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا۔ تو جب آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، پھر آپ لوگوں کو بھی یہ اجازت دیں، اپنے ماننے والوں کو، کہ وہ لوگوں کی بات بھی سنیں دلائل کے ساتھ، کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کریں، ورنہ تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ سیم سچویشن آج کل بھی ہے۔ یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ ایک طرف آپ سنی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، منہج کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں، ہم مسلم ہی ہیں، اسی پہ ہی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے جی وہ ترمذی ابو داؤد میں ایک بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جی بالکل موجود ہے، میں آپ کو بریلویوں کا ترجمہ دکھاتا ہوں، ابھی وہ بریلوی تھے، اور میں دکھاتا ہوں کہ امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور امام ترمذی نے بھی عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے۔ میں نے ابو داؤد ترمذی اٹھا کے ان کو دکھانے لگا تو انہوں نے یوں کر لیا، یہ پڑھ لکھے جاہل ہیں، کدھر تک لے کرنا ہی نہ پہ جائے۔ تو یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں لگا، یہ وہی ہے، اور وہ پلی لیں گے جی وہ چکے اب وہ میں بد مذہب تھا نا ان کے لیے، بد مذہب کی تو نہ آیت سننی ہے نہ حدیث، اور اگر آپ کو بد مذہب شخص جس کو آپ بد مذہب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بزرگوں کا ترجمہ اور آپ کی کتابوں کا ترجمہ دکھائے، پھر آپ کو اس کے ساتھ کیا چیڑا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حق گھوٹ کے تو نہیں آپ کو ہم پلا سکتے، بات بتا ہی سکتے ہیں۔ بہرحال وہی الیاس قادسی والی بات کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں، میرے کان بہرے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو قرآن حکیم میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں۔ یعنی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے۔ اب اگر کوئی شخص علم دین کے اعتبار سے کسی بہت بڑے عالم دین کے پاس آیت اور حدیث کی تفسیر سنانے یا سمجھنے کے لیے جاتا ہے، اور آگے سے وہ عالم دین یہ کہے کہ میں نے آیت اور حدیث نہیں سننی، کدھر میرا ہی نہ عقیدہ خراب ہو جائے، تے اللہ کے بندے پھر کدے کو مسئلہ پوچھئے جا کے تسی دس دیو۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا اس زمانے میں، وہ بھی اگر یہ کہیں کہ اگر میں نے تیری تفسیر سن لی کدھر میرا ہی نہ عقیدہ خراب ہو جائے، تو پھر وہ کدے کل جائے گا؟ کسی صحابی کو تو قبر سے نکال کے اسے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ علماء کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا کام ہے کہ بات سنیں، اس کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھائیں کہ یہ تم نے غلط تفسیر کی، یہ بات صحیح ہے، اور اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں عام علماء اتنے بڑے بڑے مجمعوں میں تقریر کرتے ہیں، جب کوئی بندہ آ کے جمعے کے خطبے کے بعد ان سے پوچھتا ہے حضرت صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تسی سیٹ کمرے چ آ جاؤ ذرا تمہیں دسنے۔ تقریر کرتے ہیں پبلک میں، سوال جا کے کمروں میں جواب دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں نہ آتا ہوتا کہ ساروں کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ مجمع میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ مجمع میں ہی علمی دلائل کے ذریعے جواب دیں، ورنہ اس قسم کی باتیں نہ کر کے جائیں کہ آپ کو بعد میں کمرے میں بلانا پڑے۔ کمرے میں کس لیے بلاتے ہیں؟ وہ کئی لوگوں کو کمرے میں بلا کے پھر ان کی پھینٹی بھی لگاتے ہیں ان کے مریدین۔ تو کمرے میں کبھی نہیں جانا آپ کو، اگر کوئی عالم دین کہنا کمرے چوالا دینے نہ بھائی، اے رسک نہیں لینا۔ ان کو جی میں ایتھے ہی بیٹھے آجے، تسی جڑے کمرے تو جو شے کڈنی ہے کڈ کے باہر لے آؤ۔ وہ کتاب کیڈی کو وزنی کو لوہے دی تو نہیں بڑی ہوئے گی، کتاب لکڑی کی ہوگی، اس کی گتے کی ہوگی نا، اور کوئی لکڑی کی بھی نہیں ہوگی، لکڑی کی بھی ہو تو اٹھائی جا سکتی ہے، تو وہ آپ باہر لے آئیں۔ تو پبلکلی کرتے ہیں تقریریں اور سوال کے لیے جو ہے نا، وہ پھر اس طرح اپنی عزت کرواتے ہیں کہ جاہل عوام کے اوپر انہوں نے دھاگ بٹھائی ہوتی ہے اپنے علم کی۔ مفتی صاحب نے فرما دی، مفتی صاحب، اور مفتی صاحب کی حالت یہ ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کمرے چ آ جاؤ۔ تو ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی واقعی عزت کروانی ہے تو پھر ان میں اتنا حوصلہ ہو
صرف علماء والی ڈگری لے کے نہ بیٹھ جائیں, علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض علماء نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے اس ایٹیچیوڈ کے دفاع میں لکھا اور تقریریں کی کہ جی ان کا یہ ایٹیچیوڈ تو اہل بدعت کے لیے تھا. جو بدعتی ہیں نا, بد مذہب لوگ, یہ ان کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ ہے. اگر کوئی صحیح بندہ مسئلہ پوچھنا ہے تو دسنا چاہیے تھا, یہ اہل بدعت کے لیے ایٹیچیوڈ ہے. اچھا, اور اہل حق کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اس کے جواب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, یہ اہل بدعت اور اہل حق کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, جو بڑے بڑے 4 گروہ ہیں, یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, یہ سب کے سب لوگ ایک APC بلا لیں, آل پارٹیز کانفرنس, جس میں یہ ڈکلیئر کریں کہ یہ اہل حق ہے, باقی سب اہل بدعت ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پھر مسئلہ جو ہے وہ اہل حق سے جا کے پوچھ لیں. تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ جب APC ہوگی تو کوئی اہل حق یا اہل بدعت ڈکلیئر ہوگا؟ صرف اس APC کی کوریج جو ہے نا لائیو پبلک کو دکھا دی جائے کہ اس کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو ادبی گالیوں کی بھرمار ہوگی, جو میں نے آپ کو پہلے 10 گالیاں ان کی گنوائی ہیں. خارجی, نجدی, وہابی, گستاخ, بد مذہب, بد عقیدہ, بدعتی, گمراہ, یہ ساری یہ وہاں پہ ادبی گالیاں ہوں گی. ادبی گالیاں, غیر ادبی گالیاں تے انیاں موٹیاں نے, اللہ دے بندے اسی تے کڈ ہی نہیں سکتے. وہ جیسے اسے یوٹیوب وچ لکھو کہ جی ہمیں بتائیں کہ گالی گلوچ کس قسم کی ہوتی ہے, تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو گالیاں پتہ چل جائیں گی. وہ آپ یوٹیوب, حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ, جو حق بات شیخ یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور جو باطل چیزیں اس میں سے ختم فرمائے, تو ان سے آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4, امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے اس ایٹیچیوڈ پر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا تھا نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان سے متارکت کرو. اس کے تحت جو ہے نا وہ پھر خام مغالط کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے وہ جاہلوں سے کیا ہے, ورنہ اگر کوئی بات پوچھنے آتا تو وہ ضرور بتا دیتے. حالانکہ یہ بات تو ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل کے کسی کونے میں بھی نہیں تھی. انہوں نے اسی واقعے میں خود بتا دیا ہے کہ میں نے جاہلوں سے متارکت نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے بڑے کوئی علماء آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر کوئی آیت بیان کی, کوئی حدیث بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کر دی, میرا ہی نہ عقیدہ کہیں خراب ہو جائے, میرے دل میں نہ ان کی بات بیٹھ جائے. اگر جاہل ہوتے تو وہ اپنے پبلک کو کیا کہتے کہ یہ جاہل لوگ تھے اس لیے میں نے ان کو ٹال دیا. انہوں تو اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کوئی اتنے بڑے علامے تھے جو میرے پاس آئے تھے کہ ان کی بات کہیں میرے پر نہ اثر کر جائے تو تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو جانا سی. وہ تو یہ بتا رہے ہیں. تو اپنی طرف سے وکالت کرنا یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے, اور جب وہ بات انہوں نے خود نہیں کی ہے تو معذرت کے ساتھ آج کے اس ماڈرن دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے, آج 31 دسمبر 2017 ہے, کل انشاءاللہ تعالی نیو ایئر 2018 شروع ہونے والا ہے. اس فرسودہ اپروچ کے ساتھ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے, ورنہ ٹھپ ہو جائے گا. پڑھے لکھے لوگ علماء دین سے پہلے ہی متنفر تھے, اب اس قسم کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی سروے کروایا ہے, وہ اگلے دن میں وہ شاہ زیب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جیو کے اوپر, تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی عوام کا سروے کروایا گیا ہے, تو پاکستانی علماء جو ہیں وہ پاکستان کی عوام فوج کے بعد سب سے زیادہ علماء کے اوپر رلائی کرتی ہے. تو میرے بھائی ذرا پاکستانی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے. ہمارا جو لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی گنتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں, اردو نہیں نام, وہ بھی 50% سے کم ہے. جس ملک میں جہالت اتنے عروج پہ ہو کہ 50% سے زیادہ لوگ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے ہوں, ان کا سروے پیش کرنا کہ جی 60% لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ سروے سے بغیر مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جب عوام کی جہالت ہے وہ تو اندازہ اعتماد کر رہے ہیں. علماء نہیں کہنا چاہیے, اپنے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں. ویسے بڑے سیانے جے نا علماء پہ اعتماد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین سے پوچھیں نا کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ اگر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا نا, یہ ضرور کہہ دے گا وہ تو ہی گمراہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. اور اگر کوئی دیوبندی ہوگا اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو, اس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں پوچھ لیں, اس کو گمراہ ڈکلیئر کرے گا. علماء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, اپنے فرقوں کے علماء پر اعتبار ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بالکل اس کو سمجھ لیں. تو بہرحال اس میں ہمیں
غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے، بارش کا پہلا قطرہ بنے. جسٹ لائک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم نے اس دور کے اندر اعلان حق بلند کیا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے اندر، کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ضعیف حدیثیں صحیح الاسناد حدیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، خدا کے واسطے آنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس ٹائم تو وہ زمانے میں جو لکھ رہے تھے وہ آج کے علماء تو نہیں تھے، ان کے زمانے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی. ان کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے، جنہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف جمع کی ہیں. اس لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروا رہا ہوں، کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. یہ صحیح مسلم شریف بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھائیں جی، شبیر بدرس کا ہی، جن کا سنن دارمی دکھائی تھی. صحیح مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، صحیح مسلم کے شروع ہی میں موجود ہے. امام مسلم کس طرح بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں وہ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے اس بندے کی جرت کو سلام. اس زمانے میں جبکہ لوگ ضعیف روایتیں اتنی جمع کر رہے تھے، اس شخص نے کہا کہ اللہ دے بندے ہو کو امت نہ رحم کھاؤ، ایک کام نہ کرو ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اب میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں، صحیح مسلم کے مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے، وہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ جی ریڈ کلر والا دکھائیں جی ان کو. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ حدیثیں جو ہیں ان سے یا تو دین کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، یا امر اور نواہی کا مسئلہ یعنی حکم دینا اور روکنا، اور یا نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنا. یہ تینوں کیٹیگریز انہوں نے بتائیں. احکام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور الترغیب والترہیب. وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کریں ادروائز یہ روایتیں ہمارے گلے فٹ ہو جائیں گی. آپ ذرا الفاظ سنیں. اور وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف روایات اپنی کتابوں میں جمع کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو کہا. میں اگر اس میں نام لے دیا نا کسی بڑے محدث کا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ان کے زمانے میں زیادہ کنہوں نے ضعیف روایتیں جمع کی ہیں؟ وہ بڑے بڑے محدثین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور آدھی سے زیادہ ضعیف ہی ہیں سوائے بخاری مسلم کو چھوڑ کے. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے یا کسی امر یا کسی نہی یا ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے، اگر راوی سچائی اور امانت کا معدن نہ ہوا ہو اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں، تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا. کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح حدیث اتنی زیادہ موجود ہیں، کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ آپ نے ضعیف جمع کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ضعیف روایتیں، نہیں ضعیف روایتیں، اور روایت تو ہے نا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی، حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نعوذ باللہ اصلی ہو جعلی. پھر لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے. صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث تالیف کی ہیں. اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اس کے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ایسے شخص کو جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو ضعیف روایتیں زیادہ تعداد میں جمع کرتا ہے. آج دے اکثر علماء امام مسلم کے نزدیک اور ان کے زمانے کے بھی بڑے بڑے محدثین جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں. میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں، اہل علم کو پتہ چل جائے گا کس طرف اشارہ ہے جو ضعیف روایتیں جمع کرتے رہے ہیں. اور آج وہ کہتے ہیں جی ہماری حدیثیں بھی تو ہے نا، دیکھ لو. تو امام مسلم نے اس زمانے میں علم بلند کیا. الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہم نے بھی اس زمانے کے اندر یہ علم بلند کیا ہے. چاہے دنیا جو بھی کہہ رہی ہے آپ اپنی سچائی لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بعض علماء تو کہتے ہیں جناب یہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس سے تو سارے بزرگ ہی ختم ہو جائیں گے. بزرگ نہیں ختم ہو گے انشاءاللہ. امام بخاری امام مسلم زندہ ہیں، ان کو بزرگی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کے فرقوں کے آپ کے بنائے ہوئے بزرگ ختم ہو جائیں ان کی آپ ٹینشن لیں. اسلام کے بزرگ ماشاءاللہ زندہ ہیں، ان کی سارے عزت کرتے ہیں. کتابیں انہی کی تو سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم نے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی بزرگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ 99 قتل تو تم لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط کہتے ہو نا. میں نے ایک مار کے سینچری کر لی تو مجھے کہتے ہیں سارے بزرگوں کہتا ہے. کیا کسی بریلوی سے یہ پوچھیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے بارے میں، الیاس گھمن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ گمراہ ہے؟ ان کو نہیں نظر آئے گا یہ علماء دین ہے.
دیوبندی سے پوچھیں کہ جی ذرا بتائیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب الیاس قادری صاحب کہیں گمراہ ہے، چاہے وہ جاہل بھی ہوگا ان کو گمراہ کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اہل حدیث سے ان کے بارے میں پوچھیں، ان سے اہل حدیثوں کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں، شیعہ کے بارے میں پوچھیں، شیعہ سے ان کے بارے میں، وہ خود زبان کھول کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر دیں گے. اس وقت نہیں ان کو خیال آئے گا کہ علماء کی عزت کیا ہے. تو یہ صرف درس دیتے ہیں، لیکن خود ان کے اخلاقیات جو ہے نا وہ آپ نے سن لیا کہ یہ. اور میری حالت تو یہ ہے، میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. یہ سب سے اختلاف کر کے ان کو اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں اور دوست کی اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں. میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں. میں ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا، تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ. باقی اس حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ 20 سوالات میں نے مسئلہ نمبر 179 میں ریکارڈ کروا دیے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.